بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شمع رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کا جو چوتھا سال تھا، جب آپ نے اپنی دعوت کا آغاز کھلے عام شروع کیا تو کفار نے مختلف مجلسیں منعقد کرنا شروع کیں۔ آپ کی دعوت کو روکنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے، اگرچہ یہ کام جو تھا یہ دنوں مہینوں تک جاری رہا، ایک دم نہیں ہوا، اور روزانہ کی بنیاد پر یا ہفتے بعد وہ کوئی نہ کوئی مجلس مقرر کرتے اور آپ کی دعوت کو روکنے کے لیے کوشش کرتے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ 4 سال ہو گئے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اپنی گفتگو سے، اپنی بات سے، اپنی دعوت سے پیچھے نہیں ہٹنے والے، تو انہوں نے مکہ کے 25 سردار چنے جو بڑے بڑے سردار تھے مکہ کے، اور ان کی ایک مجلس شورا بنائی، اور اس مجلس شورا کا جو امیر یا صدر یا راہبر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو لہب کو بنایا، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں پیش تھا، اور دوسرا اس کا گھر آپ کے گھر سے بالکل متصل تھا، ہم دیوار تھا، اور تیسری بات یہ کہ ابو لہب کی بیوی جو تھی وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں اور مخالفت میں اپنے خاوند سے کم نہ تھی۔ اس لیے سارے سرداروں نے اسی چیز کو ہی بہتر سمجھا کہ چونکہ چچا بھی ہیں، رشتے میں قریبی بھی ہیں، اور مخالفت میں بھی سب سے آگے ہیں، سردار بھی ہیں، تو اس لیے انہی کو آگے کر کے اب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ہاتھ سے روکنا چاہیے۔ اگرچہ انہوں نے جو شورا منعقد کی اس میں مسلمانوں اور بالخصوص غریب مسلمانوں کے لیے تو یہ ان کے لیے غریب مسلمانوں کو روکنا آسان تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا شخص کہ جس کا ایک وقار تھا، جس کا ایک مرتبہ تھا، جس نے اپنے 44 سال بڑے باروب اور پروقار انداز میں اس معاشرے میں گزارے تھے، جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کسی مجلس کے ساتھ دھوکے بازی نہیں کی، وہ ہر جو پنچایت تھی اس میں رہبر کے طور پر ہوتے تھے، تو آپ کی مخالفت مول لینا، آپ کی مطلب ہے کہ نقصان کرنا لوگوں کے لیے اتنا آسان نہیں تھا آپ جیسی شخصیت کا۔ اس طرح ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دشمنی تھی وہ ان لوگوں کے ذہنوں میں، انہوں نے جب یہ باقاعدہ مجلس شورا بنا کر اس دشمنی کا آغاز شروع کیا کھلے عام، تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 2 بیٹیاں تھیں ام کلثوم اور رقیہ، وہ ابو لہب کے گھر میں تھیں، اور ابو لہب نے بڑی بے دردی سے اور بڑے نفرت سے اور بڑے ظلم سے آپ کی بیٹیوں کو طلاقیں دلوائیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں آ کے تھوکا کہ یہ آپ کی بیٹیاں ہیں، اور آپ اگر اس دعوت کو نہیں چھوڑیں گے تو ہم آپ کی بیٹیوں کو نہیں رکھیں گے۔ تو یہ آپ کے لیے ایک باپ کے لیے وہی سمجھ سکتا ہے کہ جو اتنی خوشی کے ساتھ، اتنی محنت کے ساتھ اپنی بیٹیوں کو بیاہے، اور پھر اس وقت کے جب بیٹیوں کی والدہ بھی موجود نہ ہو تو انہوں نے اور بیٹیوں کو طلاقیں ملیں اور 2 کٹھیوں کو، اور وہ پھر ان کو آ کے گود میں تھوکا جائے، تو یہ ایک بہت بڑی شاکنگ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ پھر انہی دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دوسرے صاحبزادے تھے حضرت عبداللہ، ان کا بھی انتقال ہو گیا، تو ابو لہب نے یہ بات جو ہے وہ پورے مکے میں پھیلا دی کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ابتر ہو گئے، یعنی بے اولاد ہو گئے، ان کی کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے۔ تو وہ ظلم کی کوئی بھی داستان اور کوئی بھی جو خبر ہوتی تھی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان ہو یا نیچا دکھایا جائے، وہ اس کو بڑی جلدی سے پھیلاتا تھا۔ ابو لہب کی جو بیوی تھی اس کا نام تھا ام جمیل، اور ام جمیل اسے کہتے تھے، اور اس کا نام عروہ تھا، اور وہ حرب بن امیہ کی بیٹی اور ابو سفیان کی بہن تھی۔ وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں اپنے شوہر سے پیچھے نہ تھی،
چنانچہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں اور دروازے میں وہ کانٹے بچھا دیا کرتی تھی۔ خاصی بد زبان عورت تھی اور فسادن تھی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بد زبانی کرنا، لمبی چوڑی باتیں کرنا، افطرا پردازی سے کام لینا، فتنے کھڑے کرنا، آگ لگانا، آگ بھڑکانا، خوفناک جنگ بپا رکھنا اس کا شیوا تھا۔ اس لیے قرآن نے اس کو حمالۃ الحطب، لکڑی ڈھونے والی کا لقب عطا کیا۔ اس کو جب معلوم ہوا کہ اس کے اور اس کے شوہر کے بارے میں ایک صورت نازل ہوئی ہے، یعنی تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ٹوٹ جائیں دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور وہ ہلاک ہو جائے، اور اس کے بعد اس کی بیوی بھی اور اس کے لکڑیاں ڈھونے والی، اور اس کے گلے میں جو ہے وہ مونج کی رسی ہے۔ تو جب یہ صورت نازل ہوئی اس بارے میں، تو کفار چونکہ قرآن کو یہ شعر و شاعری ہی کہتے تھے، تو وہ ہاتھ میں اس نے کافی سارے پتھر کیے، اکٹھے کیے، اور وہ خانہ کعبہ کی طرف آئی جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے مسجد حرام میں۔ تو جب وہ آئی تو سامنے حضرت ابوبکر صدیق کھڑے تھے، اس کے ہاتھ میں پتھر تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی نظر کو پکڑ لیا، یعنی اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہ آئے۔ تو اس نے حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا کہ تمہارا دوست کہاں ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذو معنی جواب دیا۔ تو اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ اس نے میرے بارے میں شعر و شاعری کہی ہے، ہجو کہا ہے، یعنی یہ ایک ادب کا لفظ ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایسی کوئی نظم لکھیں، ایسی کوئی غزل لکھیں جس میں آپ کسی کی برائی بیان کریں۔ تو اس نے کہا کہ میں نے بھی نظم لکھی ہے آپ کے دوست کے بارے میں، اور وہ نظم اس کی یہ تھی کہ مزممن عصینا و امرہ ابینا و دینہ قلینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام وہ بگاڑ کر لیتے تھے، دشمنی میں اتنے آگے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد تھا، اور محمد کا مطلب ہوتا ہے سب سے زیادہ تعریف کیے جانے والا شخص، وہ شخص جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جاتی ہو۔ تو وہ الٹ اس نام لیتی تھی مذمم، یعنی جس کی سب سے زیادہ مذمت کی جاتی ہو۔ تو جو شعر اس نے پڑھا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے مذمم کی نافرمانی کی، اس کے امر کو تسلیم نہ کیا، اور اس کے دین کو نفرت و حقارت سے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد وہ واپس چلی گئی۔ ابو لہب کی ساری حرکتیں حالانکہ وہ آپ کا پڑوسی بھی تھا، اور اتنی ساری حرکتیں وہ بھی کر رہا تھا اور اس کی بیوی بھی کر رہی تھی، تو وہ اس اپنی حرکتوں سے وہ ایک دن بھی باز نہیں آنے والے تھے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جب کبھی وہ ہانڈی چڑھائی جاتی، ظاہر ہے سالن وغیرہ پکایا جاتا، تو وہ بکری اگر کہیں پہ سوئی ہوتی تھی تو اس کی جو گیر ہوتی ہے جو نکلتی، جس کو ہم پلیسنٹا کہتے ہیں، یا بکری کی بچے دانی جو تھی، وہ اپنے گھر سے اٹھا کر سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ وہ دیگچی رکھی ہوتی تھی ہانڈی، اس میں پھینک دیتا، ساری ہانڈی خراب ہو جاتی۔ یا پھر جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے گھر میں تو وہ ایسے وہاں سے پھینکتا، وہ سیدھی آپ کے ماتھے میں آ کے لگتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دفعہ وہ بچے دانی اٹھا کر لکڑی کے اوپر گھر کے دروازے کے باہر نکلتے اور گلی میں کھڑے ہو جاتے اور کہتے مکہ والو، تم اس شخص کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہو جس نے کبھی تمہارے ساتھ جھوٹ نہیں بولا، تمہاری امانت میں خیانت نہیں کی، تمہارے ساتھ زیادتی نہیں کی، کسی کی عزت نہیں لوٹی، کسی کا مال چوری نہیں کیا، یہ تم اس شخص کے ساتھ سلوک کرتے ہو۔ لیکن پھر بھی وہ لوگ جو تھے وہ باز نہ آتے تھے۔ عقبہ بن ابی معیط جو تھا وہ ایک شخص تھا، یعنی کافی سارے شخص تھے جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے آس پاس جو گھر تھا ان میں ایک ابو لہب تھا، ایک حکم بن ابی العاص بن امیہ تھا، ایک عقبہ بن ابی معیط تھا، ایک عدی بن حمرہ ثقفی تھا، ایک ابن الاسد حذلی تھا۔ یہ سب کے سب آپ کے پڑوسی تھے، اور یہ سب کے سب آپ کے ساتھ دشمنی کرتے تھے، اپنے گھر سے گندگی پھینکنا، آپ کے راستے میں کانٹے بچھانا، یہ سارے بدبخت اور خبیث تھے اور ایک دوسرے سے بڑے ہوئے تھے۔
صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل اور اس کے کچھ رفقا بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں باز نے باز سے کہا کہ کون ہے جو بنی فلاں کی اونٹ کی اوجڑی لائے اور جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کریں تو ان کی پیٹھ پر ڈال دے۔ اس پر قوم کا بدبخت ترین آدمی عقبہ بن ابی معیط اٹھا اور اوج لا کر انتظار کرنے لگا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تشریف لے گئے تو اسے آپ کی پیٹھ پر دونوں کندھوں کے درمیان ڈال دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا مگر کچھ کر نہیں سکتا تھا، کاش میرے اندر بچانے کی طاقت ہوتی۔ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کفار ہنسی کے مارے ایک دوسرے کے اوپر گرنے لگے، ٹھٹھا کرنے لگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے ہی میں پڑے رہے، سر نہ اٹھایا یہاں تک کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں اور آپ کی پیٹھ سے اوج اٹھا کر پھینکی، تب آپ نے سر اٹھایا، پھر 3 بار فرمایا اللہم علیک بقریش، اے اللہ قریش کو پکڑ لے۔ جب آپ نے بد دعا کی تو ان پر بہت گراں گزری کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ اس شہر میں دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے نام لے لے کر بد دعا کی، اے اللہ ابو جہل کو پکڑ، اے اللہ عتبہ بن ربیعہ کو، شیبہ بن ربیعہ کو، ولید بن عتبہ کو، امیہ بن خلف کو اور عقبہ بن ابی معیط کو پکڑ لے۔ انہوں نے 7ویں کا بھی نام گنایا لیکن راوی کو یاد نہ رہا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے دیکھا کہ جن لوگوں کے نام رسول اللہ نے گن گن کر لیے تھے سب کے سب بدر کے کنویں میں مقتول ہوئے پڑے تھے، سارے جہنم واصل ہو گئے تھے۔ امیہ بن خلف کا وطیرہ تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو لان تان کرتا۔ اسی کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی 30ویں سپارے میں ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہر لان تان اور برائی کرنے والے کے لیے تباہی ہے۔ ابن ہشام کہتے ہیں کہ ہمازہ وہ شخص ہے جو علانیہ گالی بکے اور آنکھیں ٹیڑھی کر کے اشارے کرے، اور لمازہ وہ شخص ہے جو پیٹھ پیچھے لوگوں کی برائیاں کرے اور انہیں اذیت دے۔ یہ دونوں آیتیں اس امیہ بن خلف کے لیے اتریں۔ امیہ کا بھائی ابی بن خلف عقبہ بن ابی معیط کا گہرا دوست تھا۔ ایک بار عقبہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر کچھ سنا، ابی بن خلف کو معلوم ہوا تو اس نے عقبہ کو سخت سست کہا، خطاب کیا اور اس سے مطالبہ کیا کہ وہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر تھوک آئے۔ آخر عقبہ نے ایسا ہی کیا، خود ابی بن خلف نے ایک مرتبہ ایک بوسیدہ ہڈی لا کر توڑی اور ہوا میں پھونک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اڑا دی۔ اخنس بن شریک ثقفی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ستانے والوں میں تھا۔ قرآن میں اس کے 9 اوصاف بیان کیے ہیں جس سے اس کے کردار کا اندازہ ہوتا ہے۔ اشارہ ہے سورہ القلم میں، تم بات نہ مانو کسی قسم کھانے والے ذلیل کی جو لان تان کرتا ہے، چغلیاں کھاتا ہے، بھلائی سے روکتا ہے، حد درجہ ظالم ہے، بد عمل ہے، جفا کار ہے اور اس کے بعد بد اصل بھی ہے۔ یعنی یہ سردار جتنے بھی تھے یہ سارے آپ کے اوپر ظلم کرنا اب شروع ہو گئے، باقاعدہ مجلس شورا منعقد کر کے ایک مصمم ارادے کے ساتھ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی تبلیغ کو جاری رکھے ہوئے تھے۔ یہ باتیں پڑھنا اور کہنا بہت آسان ہے لیکن جس پہ گزری ہو وہی بہتر جانتا ہے کہ یہ کتنی مشکل باتیں ہیں، کتنے مشکلات سے وہ گزرا۔ آج ہمیں اللہ کے راستے میں تھوڑی سی بات آج سننی اور سہنی پڑ جائے تو ہم آگ بگولا ہو جاتے ہیں کہ یار یہ مجھے اس نے ایسی بات کہہ دی۔ جب اللہ کا محبوب ترین بندہ اتنی ساری باتیں برداشت کر لیتا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں؟ اللہ تعالی ہمیں اپنے راستے پہ چلنے اور اس راستے کے راہی بننے اور اس راستے کے اوپر مشکلات کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔